بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 1947 میں پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے لاہور چلا گیا۔ یہاں دوستوں نے اسے ہاتھوں لیا۔ اس کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا۔ سینما، فلم بنانے والوں نے اسے گیتوں کی فرمائش کی اور اسے حیرت ناک کامیابی ہوئی۔ 1947 سے 1952 تک ساگر کی زندگی کا زرعی دور کہا جا سکتا ہے۔ وہ لاہور کے کئی روزانہ اور ہفتہ وار پرچوں سے منسلک ہو گیا، بلکہ بعض جریدے تو اس کی ادارت میں شائع ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد شامت اعمال سے حالات نے اسے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ کہیں کا نہ رہا اور آخر میں صحیح معنوں میں مرقع عبرت بن گیا۔ ساگر صدیقی کا خاندان امبالے سے تھا اور وہ پیدا بھی امبالے میں ہوئے۔ سال 1964 کا تھا، گھر میں ہر طرف افلاس کا دورہ تھا۔ ایسے میں تعلیم کا کیا سوال۔ محلے میں ایک بزرگ حبیب حسن رہتے تھے اور انہی کے پاس جانے لگے۔ ایک دن انہوں نے اس ماحول سے تنگ آ کر امرتسر کی راہ لی اور یہاں بول بازار میں ایک دکاندار کے ہاں ملازم ہو گئے، جو لکڑی کی کنگھیاں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کام سیکھ لیا، دن بھر کنگھیاں بناتے اور رات کو اس دکان کے کسی گوشے میں پڑے رہتے۔ ساگر صدیقی 14-15 برس کے عرصے میں ہی شعر کہنے لگے تھے اور اپنے بے تکلف دوستوں کی محفل میں بھی سناتے تھے۔ شروع میں تخلص ناصر مجازی تھا، لیکن جلد ہی اسے چھوڑ کر ساگر صدیقی ہو گئے۔ ساگر صدیقی جو ایک جانے مانے شاعر تھے، ان کی زندگی کیسے بدلی؟ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کیا؟ ساگر صدیقی کے والد نے ساگر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ایک ضلع حافظ آباد میں کر دی، جو کامیاب نہ ہوئی۔ اسی اثناء میں ساگر اپنے گھر کی تمام آسائش و آرام چھوڑ چھاڑ کر لاہور رہنے لگے۔ جب ان کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساگر داتا دربار ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخر تاش کھیلتے ہوئے ایک نشیوں کی جھرمٹ میں ساگر مل ہی گیا۔ اس نے ساگر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی ہے، اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ اس پر ساگر نے کیا کہا، بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ غربت، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے ساگر صدیقی کے آخری چند سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے، گلیوں میں فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنا نہ چھوڑی۔ زندگی جبرِ مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی سزا یاد نہیں۔ ساگر صدیقی کہتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جنرل ایوب خان صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ سٹارٹ ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعر شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب اس شاعر کو کہتے ہیں کہ محترم، جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑھی بہت درد بھری غزل تھی، یقیناً کسی نے خون کے آنسوں سے لکھی ہوگی، اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تو وہ شاعر بولے، جناب اعلیٰ، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے
کہ اس غزل کا خالق، اس کو لکھنے والا لکھاری یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو آپ حیران ہو گئے، اتنا بڑا ہیرا میرے ملک کے اندر اور مجھے پتا ہی نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے اس غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا جناب اعلیٰ اس درد بھرے شاعر کو ساغر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساغر صدیقی صاحب کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا جناب اعلیٰ وہ لاہور داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں۔ تو جنرل صاحب نے اس وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی صاحب کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ جب وہ وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ پھر کھڑے ہوئے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھیں سامنے پڑا ہے۔ چرسی اور بنگیوں کے جھرمٹ میں جب وہ جنرل ایوب خان صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساغر صدیقی صاحب کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی صاحب کہنے لگے جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، اس لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا۔ جب ساغر صدیقی نے یہ بات کہی تو بشمول ساغر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشئی ایک زوردار قہقہے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دیے غموں کو بھول گیا۔ بہرحال بے پناہ اصرار کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے جنرل صاحب کو آگاہ کیا۔ جنرل ایوب خان صاحب پھر خود ساغر صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے لاہور آئے اور جب ان کا سامنا ساغر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساغر صدیقی صاحب کی حالت زار دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور اور نشے میں مست ساغر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساغر صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ ساغر صدیقی کے مزاج کی تلخی اور دنیا بیزاری اور ہر وقت بے خود رہنے کی خواہش میں اضافہ ہوتا گیا اور یوں آوارگی سی بڑھتی گئی۔ نوبت یہاں تک آئی کہ کبھی وہ ننگ دھڑنگ ایک ہی میلی کچیلی چادر اوڑھے اور کبھی چیتڑوں میں ملبوس بال بکھرائے ننگے پاؤں منہ میں بیڑی یا سگریٹ لیے سڑکوں پہ پھرتا رہتا اور رات کو نشے میں دھت مدہوش کہیں کسی سڑک کے کنارے کسی دکان کے تھڑے یا تخت کے اوپر یا نیچے پڑا رہتا۔